اور میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ حامد و مصلیًا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ معزز حاضرین، آپ سبھی جانتے ہیں، میں بہت چند منٹ میں دو چار باتیں بتا کر بات ختم کروں گا انشاءاللہ، کہ ہمارا یہ علاقہ تعلیمی حیثیت سے اور اگر دیکھا جائے معاشی حیثیت سے اور اسی طریقے سے دیگر اور جو چیزیں ترقی کی حیثیت سے انسان کے اندر ہوتی ہیں، ان سارے معاملات میں، ان سارے امور میں ہمارا یہ علاقہ بہت ہی پچھڑا ہوا ہے، بہت ہی پسماندہ ہے۔ تو جب اس چیز کا احساس ہوا، ہوش سنبھالا، اللہ رب العالمین نے عقل و شعور کی نعمت سے نوازا، علاقے کا مطالعہ کیا، حالات کا جائزہ لیا، تو میں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہمارا یہ علاقہ، جبکہ میں نے الحمدللہ بمبئی اور مہاراشٹرا وغیرہ میں اس میدان میں کام کیا اور وہاں کے سماج کا جائزہ لیا، تو ایک چیز کھل کر میرے سامنے آئی کہ اگر آپ، جیسا کہ میں کوکن میں رہا، وہاں میں نے دیکھا کہ اگر ایک آدمی، جو آدمی ہے، لڑکا ہے، وہ اگر بی اے یا ایم اے ہے یا عالم اور فاضل ہے، تو اس کی بیوی جس سے اس کی شادی ہو رہی ہے وہ بھی بی اے یا ایم اے ہے یا وہ بھی عالمہ فاضلہ ہے۔ ہمارے یہاں عدم توازن ہے، ڈس بیلنسنگ ہے، یعنی کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ اگر لڑکا عالم دین ہے تو لڑکی انگوٹھا ٹیک ہے۔ یہ ڈس بیلنسنگ اسی کو کہا جاتا ہے، عدم توازن اسی کو کہا جاتا ہے۔ برابری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ لڑکی بھی بی اے ایم اے ہو اور لڑکا بھی پڑھا لکھا ہو، ایسا ہے ہی نہیں۔ اور ابھی جو دور چلا، یہ جب ابھی جو یہ دور چل رہا ہے تعلیمی نسواں کا، الحمدللہ اس میں بڑی ترقی ہوئی ہے۔ ابھی بھی ہمارے سماج میں یہ عدم توازن والا سلسلہ برقرار ہے۔ ابھی کیا ہے، ابھی تو بچیاں الحمدللہ تعلیم میں آگے آ رہی ہیں، لیکن لڑکے جا کر کے بمبئی میں بھنگار چھانٹتے ہیں، کوئی مچھلی بیچتا ہے اور کوئی پی او پی والا کام کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے سماج کے اندر اس چیز کو لانا ہے۔ دیکھیے، تعلیمی میدان میں جب تک ہم کام نہیں کریں گے، جب تک ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے مصداق ہم نہیں بن پائیں گے۔ اور ہم یہاں اس دنیا میں صرف کھانا کھانے کے لیے اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد کچھ اور ہے اس دنیا میں آنے کا۔ ہم اپنے مقصد کو ہی بھولے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں، کس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا۔ اور یہ شعور کہاں سے پیدا ہوگا؟ جب علم ہم حاصل کریں گے، تعلیم ہمارے اندر آئے گا، ہمارا سماج تعلیم یافتہ ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، تب ہمارے اندر یہ شعور بیدار ہوگا کہ ہاں، اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ بچہ جوان ہو جائے، شادی کر دو، بمبئی جا کے روپیہ کما لائے اور کہیں گھر بنا لیا، کہا بہت بڑا کامیاب ہو گیا، بہت، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ یہ فکر ہمارے اندر اس وقت پیدا ہوگی جب ہم تعلیم یافتہ ہوں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں نے جب اپنے علاقے کا جائزہ لیا تو یہ دیکھا کہ چند گھر یہاں ہیں، کچھ چھوٹا سا گاؤں وہاں ہے، اور تعلیم کا کوئی ماحول نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو اسی لیے محل وقوع کے اعتبار سے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اگر یہاں سے کام کیا جائے، یہ چونکہ چوراہا ہے، کئی گاؤں اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور گاڑیاں چلوائی جائیں تو ہمارے قوم کی بچیاں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، ان کے لیے تعلیم کا انتظام ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس بات کی طرف قدم بڑھایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بات پر بہت سارے ہمارے بھائیوں نے اعتماد کیا، بھروسہ کیا، اور جب انہوں نے بھروسہ کیا تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ عالی شان عمارت آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، یہ قوم کے سپرد ہے۔ اور میری یہی خواہش ہے کہ جب تک اللہ نے میری زندگی دی ہے، میں اپنی پوری زندگی
اس تعلیمی ادارے کے لیے وقف کر چکا ہوں، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین زندگی نہ رہنے کے بعد بھی کوئی ایسا انتظام کر دے کہ یہ ادارہ چلتا رہے، قوم کے لوگ مستفید ہوتے رہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے، ہمارے اندر یہ شعور پیدا ہونا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی پوائنٹ کی رکھ لیجئے کہ ہمارا سماج جو ہے وہ دو زنجیروں میں بندھا ہوا ہے، دو زنجیریں ہیں، دو چیزوں میں ہمارا سماج جکڑا ہوا ہے، ایک غربت ہے، ایک جہالت ہے۔ غربت سے تو آپ اتنی آسانی سے نہیں نکل سکتے، میں اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن آپ جہالت کی زنجیر توڑ کر کے ضرور باہر آ سکتے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے راستے ہر کسی کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، اور غریب سے غریب شخص نے تعلیم حاصل کر کے اس دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ تو وہی چیز ہے، وہی مشن ہے، اور اسی کی طرف میں آپ سب کو بلانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ تعلیم کے لیے، میرے بھائیوں، ہماری سوچ ابھی اتنی پست ہے کہ اگر ہمیں دیگر معاملات میں روپے خرچ کرنے ہوں تو وہ رقم ہمیں بہت زیادہ نہیں لگتی۔ شادیوں کا معاملہ مسلمانوں کو دیکھنا ہو تو ان کی امیری کا اندازہ لگائیے، زمینیں خریدنے ہو، پلاٹ خریدنے ہو، اس کے لیے پیسے ہوتے ہیں، لیکن اگر مان لیجئے کہ 20 روپیہ 30 روپیہ ایک دن کا اگر خرچ کرنا ہو تو وہ وہاں پر معاملہ ہمارا بڑا ہی عجیب ہو جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ارے باپ رے باپ، یہ اتنا پیسہ ہم کہاں سے لائیں، اس کو ہم بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ جو احساس ہمارے اندر بسا ہوا ہے، یہ شیطانی احساس ہے، یہ شیطانی سوچ ہے، یہ شیطانی فکر ہے۔ شیطان تمہیں آگے بڑھنے سے روکتا ہے، اور تعلیم کے لیے پیسہ خرچ کرنے پر تمہیں آمادہ نہیں ہونے دیتا۔ تعلیم کے لیے تو لوگ اپنے جائیداد بیچ دیتے ہیں، زمینیں بیچ دیتے ہیں، گھر بیچ دیتے ہیں، مکان بیچ دیتے ہیں، دکان بیچ دیتے ہیں، کیا کیا نہیں بیچ دیتے، اور بچوں کو اپنی تعلیم یافتہ بناتے ہیں۔ لیکن ہمارا اپنا معاملہ ہے کہ ہم روپیہ لپیٹ کر کے اور اس کے بعد میں اس کو رکھے رہتے ہیں، لیکن اگر 300 400 ایک مہینے میں ایک جو لیبر دن میں کام کرتا ہے 300 روپیہ ایک دن میں پاتا ہے، وہ اگر ہم پا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت کم محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر وہی 300 روپیہ ہمیں مدرسے میں دینا پڑتا ہے ایک مہینے کے اندر تو ہمیں وہ روپیہ بہت بڑا نظر آتا ہے۔ یہ ہے احساس، یہی ہے احساس، اس احساس کو بدلیے، اور 3,000 ایک مہینے کے اندر خرچ کرنے کی عادت ڈالیے، اور ہمت کریے، ولولہ پیدا کیجئے۔ میرے بھائیوں، مجھے یہی پیغام دینا ہے اپنے سماج کے لوگوں کو کہ ہم تعلیمی اعتبار سے جہاں تعلیم کا معاملہ آتا ہے ہم بڑے غریب بن جاتے ہیں، بڑے فقیر بن جاتے ہیں، اور ہمارے پاس پیسے ہوتے ہوئے بھی ہم پیسہ خرچ نہیں کر پاتے۔ ایسا نہیں چلے گا۔ اگر اس دنیا میں عزت کی زندگی جینی ہے، اس دنیا کے اندر احترام کی زندگی جینی ہے، اچھی زندگی جینی ہے، تو آپ کو تعلیم کے میدان میں آگے آنا پڑے گا۔ تعلیم ہی سے ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوگی، سارے حقیقتوں کے پردے آپ کے سامنے کھلیں گے، اور سارے راز آپ کے سامنے کھل جائیں گے، اور ساری سچائیاں آپ سمجھ جائیں گے۔ اس لیے جو شکچھا ہے، جو تعلیم ہے، یہ بہت اہم ہے، اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے نونہالوں کو اس کے لیے تیار کریے، اور اگر یہی چیز سے ہم اور آپ پیچھے ہو گئے تو پھر ہماری ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور ہم کسی لائق نہیں رہ جائیں گے، یہاں ذلیل و رسوا ہوں گے اور اللہ رب العالمین کے یہاں بھی مارے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس چیز کا شعور اپنے اندر پیدا کیجئے، اور یہ اجلاس جو میں نے منعقد کیا اسی سوچ کے تحت میں نے منعقد کیا ہے۔ تو میں اپنے تمام آئے ہوئے مہمانوں کا اور ہمارے جو بزرگ ہیں، علماء دین ہیں، ان تمام لوگوں کا اب سب کا نام گنانا نہیں چاہتا، آپ جانتے ہیں بہت ہی مشہور علماء کرام ہیں، بہت ہی بڑی بڑی شخصیتیں ماشاءاللہ یہاں تشریف رکھتی ہیں، بھلے ہم ان کی اہمیت کو نہ سمجھ سکیں، یہ ہماری جو ہے تنگ نظری ہے، یہ ہمارا نیرو مائنڈنس ہے کہ ہم ان کی عظمتوں کو نہ سمجھ سکیں، یہ ہماری کم فہمی ہے، اور ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہماری اسٹیج پر جو لوگ جلوہ افروز ہیں، جو تشریف فرما ہیں یہاں پر، ان کا اپنا ایک مقام ہے، ان کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سبھی کا جو ہے استقبال کرتے ہیں اور بہت ہی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جن بھائیوں نے اس کے انعقاد کے لیے اپنے گراں مشوروں سے نوازا، اپنے جو ہے عطیات سے نوازا، اپنے تعاون سے نوازا، ہم سب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے اندر تعلیمی بیداری پیدا فرمائے، اور جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، اپنے دین کا داعی و خادم بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہو، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔